ایک ابھی حج کرنے جا رہا ہے وہ افضل ہے یا جو حج کر کے ساری برکتیں سمیٹ کے واپس آ رہا ہے وہ افضل ہے؟ سمپل سی بات ہے کامن سینس کی. تو پتہ یہ چلا کہ عالم امر کے لطائف جو ہیں وہ بندے کو عروج دیتے ہیں، عالم خلق کے لطائف بندے کو نزول دیتے ہیں. امام ربانی مجدد رسالی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر عروج کرنا یہ زیادہ کمال کی بات ہے تو قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، کسی ایک میں ثابت کریں کہ اللہ بھی عروج کرتا ہے. اللہ جب بھی کرتا ہے نزول کرتا ہے. قرآن پاک جا بجا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے نازل کیا، اللہ کریم آسمان دنیا پہ نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پہ آتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عروج کرنا افضل نہیں، اگر عروج کرنا افضل ہے تو پھر اللہ بھی عروج کرے. جب اللہ بھی نزول کرتا ہے تو نزول کرنا یہ زیادہ درجے کا مقام ہے. عروج کرنا ولی کی شان ہے، نزول کرنا خدا کی شان ہے، خدا کی سنت ہے. تو جو خدا کی سنت میں عمل کرے وہ افضل ہوگا. تو امام ربانی نے بہت سے اس پہ دلائل دیے. آپ اس میں فرما رہے ہیں ساتھ ہی کہ عالم امر کے لطائف کو ولایت کے ساتھ نسبت ہے، ولی وہ ہے جو قریب ہو رہا ہے، اور عالم خلق کے لطائف ہے آگ مٹی ہوا پانی اور نفس، ان کا تعلق عالم اسباب کے ساتھ ہے، عالم اسباب کے ساتھ ہے. تو لہٰذا نبی جو ہے وہ فیض لے کے واپس آ واضح ہو کہ لطائف عالم امر کو کمالات ولایت کے ساتھ مناسبت ہے، اور لطائف عالم خلق کو کمالات نبوت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے. عالم امر کے 5 لطیفوں میں سے ہر ایک لطیفہ کو عالم خلق کے کسی نہ کسی لطیفہ کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. یہ ہے اب وہ تطبیق جو آپ نے کی، کولیبوریشن جو پیدا کیا آپ نے عالم امر اور عالم خلق کے لطائف کے ساتھ. اس میں بہت سارے فلسفے ہیں، اس نقطے پہ بہت سے فلسفے، یعنی آگ اور پانی کو اکٹھا کیا گیا ہے، 2 ضدوں کو ملایا گیا، 2 انتہاؤں کو مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 دریاؤں کو ملا کر ایک تیسرا نیا دریا بنایا گیا، اور اس خوبصورت طریقے سے اس کو مکس کیا گیا. 2 رنگوں کے ملاپ سے تیسرا رنگ بن جاتا ہے. پھر امام ربانی اس جگہ لکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی ترقی نہیں ہوتی، وہ جس مقام میں پیدا ہوتے اسی میں رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے آگے رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، ان کا امتحان کوئی نہیں ہوتا. بندہ جو ہے یہ ہر گھڑی ترقی کرتا ہے کیونکہ ہر قدم پہ اس کے آگے رکاوٹ آتی ہے. عالم امر ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، عالم خلق کیا کہ اس سے دور ہونا. جب وہ اوپر کو جاتا ہے تو آگے جو ہے وہ عالم خلق کے لطائف رکاوٹ بن جاتے ہیں، وہ اس کو عبور کرتا ہے پھر ترقی ہوتی ہے. آگے مقام میں جاتا ہے پھر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ پھر ان کو عبور کرتا ہے پھر ترقی ہوتی ہے. ان کی رکاوٹ کی کوئی حد نہیں، لہذا اس کی ولایت کی بھی کوئی حد نہیں، عروج کی بھی کوئی حد نہیں. ان کے آگے رکاوٹ کوئی نہیں. لیکن آپ بہت سی کتابیں پڑھتے جائیں لیکن آپ میٹرک کا امتحان نہ دیں، کوئی آپ کو کہے گا کہ اس نے SSC کیا ہوا، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ لیے میٹرک پاس، اسے نہیں مانا. کیا دیتی ہے FA پاس ہے. میٹرک وہ کرے گا جو بورڈ کا امتحان دے گا، جو امتحان کی سختیوں سے گزرے گا میٹرک کی سند اس کو ملے گی. FA کی سند اس امتحان کی تلخیوں کو عبور کرنے والے کو ملے گی. گریجویشن کی ماسٹر کی ڈگری اس کو ملے گی جو امتحان کی بلاخیز موضوع سے گزرے گا. تو امتحان نہ ہو تو ترقی نہیں ہوتی، بندہ اسی کلاس میں جاتا ہے، عروج نہیں ہوتا، اس کا مقام آگے نہیں بڑھتا.
اس کو صوفیاء کرام نے اور دو لفظ دیے، قبض اور بسط۔ کیا لفظ ہے؟ قبض کہتے ہیں کیفیت کا بند ہو جانا، بندہ سمجھے میں اب کافر ہو گیا ہوں، میں اب ختم ہو گیا ہوں، میرے اندر کوئی ذوق نہیں، کوئی کیف نہیں، کوئی نیکی کا شوق نہیں، کوئی نماز کا، کوئی خدمت خلق کا کوئی جذبہ نہیں رہا، میں بس مر مٹ گیا ہوں، بس فلاں گناہ ہو گیا، ختم ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی گناہ ہو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی فوراً کرو۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کی آیت فرمایا کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے، فوراً نیکی کی گناہ دب گیا۔ ایک شخص حاضر ہوا، حضور میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، کتائی ہو گئی، میں پریشان ہوں، تو اب چھوڑ، اب تو نے وضو بھی کیا، تو نے نماز بھی پڑھی ہے، تو نے دعا بھی مانگی ہے، استغفار بھی پڑھی اور نیکی دب گئی، اب اس کا ذکر نہ کر۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گناہوں کا ذکر کرنے سے، برائی کا ذکر کرنے سے روکے، برائی کو دہرانا نہیں چاہیے، ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس سے برائی پھیلتی ہے، نیکی کو پھیلانا چاہیے، اس کا بار بار ذکر کرنا چاہیے، اس سے نیکی کی خوشبو پھیلتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے کوئی نماز کوئی اہم فرض بھی رہ جائے، وہ بھی چوری سے چھپ کر علیحدہ کہیں ادا کرو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کی نماز قضا ہو گئی تھی یا اس کی فلاں عبادت وظیفہ رہ گیا، وہ بھی چھپ کے کرو، ضروری ہے۔ ذکر کرنا تو قضا کسی کو شو ہی نہ ہونے دو، اس میں بڑی قیمتیں ہیں۔ بعض کا انسان شوق و شوقی کسی کو اپنی حماقت سنا بیٹھتا ہے، کہہ بیٹھتا ہے کہ میں یہ کھچ مارا ہے، اور جب بھی زندگی میں کسی جگہ کوئی موقع آئے گا تو وہ بنا کے ایٹم بم جو چلا دے گا، اور تم بڑے یہ وہ بنتے ہو، تم نے کیا کیا ہوگا، کیا اب بڑے صوفی سناولا بنتے۔ ہمارے بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھیں گے لٹریچر کے اندر ٹیس تھامس ہارڈی کا مشہور ناول ہے، ایک بڑی پاکیزہ صرف بی بی ہوتی ہے، اس نے داستان حیات بیان کی کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، شوہر کو بڑا اچھا پاتی ہے، اپنی بچپن کی کوئی چھوٹی سی غلطی جو ہے ہمیں شوق و شوقی اس کو بتا بیٹھتی ہے کہ آپ کی بڑی گریٹنیس ہے، آپ میں مجھے ہر طرف، وہ اچھل پروگرام جو باہر ہو جاتا ہے اس میں، اور اس کو پہلی رات ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، دکھوں اور غموں کے سپرد کر دیتا ہے اس کو۔ تو یہ بڑا ڈائلاگ بولتے ہیں کہ تم نے 1000 اپنی حماقتوں کا ذکر کیا ہے میرے سامنے، اور میں سب کو اگنور کر گئی ہوں، اور میری ایک چھوٹی سی غلطی وہ بھی میں نے نہیں کی، مجھ پہ مسلط ہو گئی تھی، وہ تمہیں عزم نہیں ہوئی۔ تو بار کیا وہ سارا ناول چلتے چلتے 3 رات اس کو پھانسی ہو جاتی ہے ٹیسٹ میں، اور اس کا جو شوہر ہے وہ بھی لوگ میچر بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ساری ٹریجڈی جو ہے اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ اس نے اپنی کوئی چھوٹی سی غلطی بتائی تھی۔ تو غلطی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی غلطی یا عیب کسی کو بتانا یوں نہیں سمجھے کہ آپ نے اپنی عزت جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں تھما دی، بلکہ یوں اس طرح الفاظ ہے کہ آپ نے اپنی عزت باندر کے ہاتھ میں دے دی ہے، وہ جہاں چاہے، کہتے ہیں محاورہ ہے کہ باندر کے ہاتھ میں غبارہ، تو غبارہ دل کے جب مرضی پھاڑ دے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ باندر کے ہاتھ میں ماچس، جائے اپنے آپ کے ہاتھ میں لانے۔ بعض محاورہ بولتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں اس طرح، کوئی پتہ نہیں کس کے اوپر وار ہو جائے، تو اس نے اپنی عزت بندر کے ہاتھ میں دے دی ہے، وہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا اس کا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے عیب اور بیوقوفی اپنے تک محدود رکھو، شو نہ ہو، اور اگر کہیں شو ہو جائے یا کوئی بات کر بیٹھے تمہارے عیب بھی تو فوراً اس سے رابطہ کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو، ایک تو وہ آئندہ پھیلانا چھوڑ دے گا، دوسرا تمہیں اپنی اصلاح کا موقع مل جائے۔ اس کے خلاف لٹ لے کے نہ دوڑنا، ساری دنیا میں وہ مچ لگا دے گا تمہارا کہ میں نبڑ دیتا ہوں، وہ کیا شے ہے،
نہیں، فوراً اس کا شکریہ ادا کروں، مجھے پتہ چلا بڑی مہربانی، میں انشاءاللہ آئندہ لحاظ کروں گا، پلیز وہ شرمسار ہو جائے گا، آئندہ ذکر بھی نہیں کرے گا، آپ کی اصلاح ہو جائے گی، برائی لگ جائے گی.